بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ورلڈ نیوز کے اندر بات کرنے جا رہے ہیں۔ تمام کی تمام خبریں آپ کے لیے بہت کارآمد ہوں گی، فائدہ مند ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آئے، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں ویڈیو نہیں آ رہی ہے۔ ویڈیو تو آ رہی ہے، آپ کے پاس نہیں آ رہی ہے، مطلب یا تو سبسکرائب نہیں ہے یا تو نوٹیفیکیشن بل آن نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس مختلف اپلیکیشنز آتی ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یار بڑی حیرت انگیز اپلیکیشن ہے، بڑا کام کا اپلیکیشن ہے، چارج بھی کچھ نہیں کر رہے، فائدہ مند بہت ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی نظر آتی ہے۔ گوگل نے کہا ہے کہ فوراً آپ اس خطرناک اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ اپلیکیشن کا نام ہے آئی ریکارڈ، اسکرین ریکارڈ، جو اب تک 50,000 لوگ اس کو لے چکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں یہ اکیلی نہیں آتی ہیں، اکثر اوقات یہ کچھ نہ کچھ چیزیں کیری کر کے آتی ہیں، اکیلی نہیں ہوتی ہیں، انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں۔ اب انٹیگریشن کے اندر جو میلویئر ہے اور وہ متھ ریٹ ہے، اس کی رسائی کو آسان کرتی ہیں۔ یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ یہ راستہ بناتی ہیں اور آپ سے کہتی ہیں الاؤ کریں، آپ کو دبا کے الاؤ کرتے ہیں، الاؤ 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 کے بعد یہ آپ کے سسٹم میں وہ چیز لے آتی ہے جو آپ کے سسٹم کو ہیک کر سکتی ہے، آپ کے میسیجز پڑھ سکتی ہے، آپ کی ویڈیو لے سکتی ہے، آپ کی ریکارڈنگ کر سکتی ہے، آپ کی موبائل سے کال کر سکتی ہے، آپ کے واٹس ایپ سے واٹس ایپ کر سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں ٹیم ویور کا کام کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس نے کہہ دی گوگل نے ڈیلیٹ کر دو، میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ ڈیلیٹ کرنے کے باوجود یہ جو متھ ریٹ ہے یا جو میلویئر ہے یہ نہیں نکلتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کیا کرتے ہیں، آپ فوراً ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس کو اپلیکیشن کو ان لسٹ کر دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ان سبسکرائب کر دیتے ہیں، لیکن وہ نکل جاتی ہے۔ مطلب وہ تو نکل گئی ہے، وہ تو ایک کیریئر تھا، وہ تو ایک سزوکی تھی، وہ جو مال اتار گئی ہے نا، وہ مال آپ کے موبائل میں رہتا ہے۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پھر مشورہ کیا ان سے کہ بھائی آپ طریقہ بتائیے، وہ تو اندر ہی ہے، جراثیم تو اندر ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے موبائل کو ریسیٹ ماریں، فیکٹری سیٹنگ ماریں، تب جان چھوٹتی ہے۔ تو احتیاط کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اپلیکیشن بہت زیادہ خوش کر رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے غم چھپا ہوا ہے۔ آگے چلیے، اور یہاں پر آپ کو معلوم ہے شہزادہ ہیری 130 سال کے اندر وہ پہلے انسان ہیں شاہی خاندان کے جو عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں اخبار کے خلاف بات کروں گا اور میری پرائیویسی ڈسٹرب ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، مجھے یہ کہا گیا، مجھے یہ کہا گیا، تمام چیزیں کہی گئیں۔ اور اس کے بعد وہ اتنے تنگ آ گئے تھے ایسے اخبار والوں سے، کہتے ہیں کہ جس سے بچنے کے لیے، ان کے کیمروں سے بچنے کے لیے مجھے گاڑی کی ڈگی میں چھپنا پڑا۔ اب یہ ذکر سن کے آپ کے دماغ میں کون شخصیت آتی ہے کہ کیمروں سے بچنے کے لیے گاڑی کی ڈگی میں چھپنا پڑا؟ تو کون ہے ایسا جو کیمروں سے بچنے کے لیے گاڑی کی ڈگوں میں چھپتا رہا ہے؟ آگے بڑھتے، میں نہیں کہہ رہا، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے کچھ کہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ابھی امن قائم نہیں ہوا ہے، اور افغان صوبے بدخشاں کے قائم مقام گورنر جو ہیں ان کو خودکش حملے میں اڑا دیا گیا ہے۔ گاڑی کے اندر بارود تھا، گاڑی کو ٹکرایا گیا قائم مقام گورنر گاڑی سے، اور ٹارگٹ کام کر گیا، اور جو قائم مقام گورنر تھے وہ موقع کے اوپر جاں بحق ہو گئے۔ آگے بات کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ختیجہ شاہ گرفتار ہیں، ڈیول نیشنل ہیں، امریکن، اور جو ان کے ترجمان ہیں یو ایس کے، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ہم ختیجہ شاہ کے حوالے سے حکومت کے ساتھ براہ راست کانٹیکٹ میں ہیں، اور ان کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، اور ختیجہ شاہ کے حوالے سے وہ ڈیول نیشنل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے اوپر پوری معاملات جاننے کی وہ ہے۔ یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی عافیہ صدیقی نہیں ہے، اور نہ ہم پاکستان ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم ہیں امریکہ اور یہ ختیجہ شاہ ہے، تو لہٰذا اس کے پیچھے تو ہم لوگ آئیں گے، اور ہمیں اس کی پوری رپورٹ، ڈیلی رپورٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے بھی اس کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے ہم اس پر نظر رکھیں گے، ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے، بس صرف زیادتی نہیں ہونے دیں گے، باقی تمام چیزیں مسئلہ نہیں ہے۔ اوکے، ایران سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، بہت بڑی خبر آئی، کنفرم ہو گئی ہے، میں نے ویڈیو دیکھ لی ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو، آج رشین میڈیا نے کور کیا اس کو۔ وہ یہ کہ ایران نے اپنا پہلا ہائپر سونک بیلسٹک میزائل جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مقامی ساختہ ہائپر سپر بیلسٹک میزائل ہے، اس کا نام فتح ہے، اس کی رفتار جو ہے 15,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے، یہ بیلسٹک میزائل ہے، اور فتح اس کا نام ہے۔ ہائپر سونک میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے دشمن کے اوپر لپک سکتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں روکنا
مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو اب تک سسٹم بنے ہوئے ہیں، انٹرسیپٹرز بنے ہوئے ہیں دنیا میں، وہ ہائپر سونک کو روکنے کی سخت اب تک نہیں رکھتے. بہت کم ممالک ہیں جو اس قابلیت کو رکھتے ہیں، جس میں چین کا نام آتا ہے، روس کا نام آتا ہے، امریکہ کا نام آتا ہے، کوریا کا نام آتا ہے، اور پانچواں نام اب آپ سن رہے ہیں ایران کا. ایران جو ہے اس کی مصنوعات آپ کے سامنے، اس کی ہر چیز آپ کے سامنے، اور اب جو ہے اس کی قابلیت آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ناقابل تسخیر بنانا ہے. اس پر جو اسرائیل ہے اور مغربی ممالک ہیں اور امریکہ ہے، انہوں نے ایرانی میزائل سسٹم کے اوپر اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو ایک کام کرتے ہیں، اسرائیل کی خواہش پوری کر دیتے ہیں، اس میزائل سسٹم کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ تحفظات ہیں نا، کیونکہ یہ تو پیار کرتا ہے نا اسرائیل ایران سے، تو کیوں بنایا آپ نے پھر. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. بی بی سی کی خبر ہے کہ چین نے زمین میں 11 کلومیٹر گہرائی میں کھڈا کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. اور یہ کھڈا جو ہے، یہ جو گہرا کھڈا ہے، یہ 11 کلومیٹر، یعنی کہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی اوپر جا رہا ہے. 11 کلومیٹر اندر جائیں گے، اور جو کچھ دریافت ہوگا اس سے پہلے دنیا میں وہ چیز آئی نہیں ہوگی. اچھا، یہ میں آپ کو پہلے انفارم کر دوں کہ 11 کلومیٹر، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں یا آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ کیا دنیا میں یہ وہ واحد کھڈا ہے جو 11 کلومیٹر کا ہوگا. تو میں یہاں پہ کہہ دوں کہ یہ کوئی ورلڈ ریکارڈ نہیں ٹوٹنے والا. رشیا پہلے ہی 12 کلومیٹر کا کھڈا کر چکا ہے، وہ اس نے 12 کلومیٹر کے بعد روکا تھا، لیکن یہ کھڈا جو ہے یہ 11 کلومیٹر پہ ہوگا. اور یہاں پر وہ تو یہی کہہ رہے ہیں، یہ صحرا میں کھڈا ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم معلوم ہی کر رہے ہیں کہ نیچے سے نیچے اگر چلے جائیں، اگر گہرائی سے گہرائی میں چلے جائیں، دنیا کے لیے 11 کلومیٹر ہے، باقی تو ان کی مرضی ہے، تو اور کیا نکل سکتا ہے زمین کی تہوں میں، اور کیا ہے. ایک تو یہ نکالنا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو تہیں ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں اس میں گیس نہ ہو، اس میں تیل نہ ہو، لیکن اس علاقے سے ہمیں یہ امید ہے کہ ہمیں یہ بھی نکل کے دے گا، گیس بھی دے گا اور وہ تمام چیز دے گا. لیکن ہم اور آگے جائیں گے کیونکہ اور بہت کچھ مل سکتا ہے. تو دنیا میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ایکسپلور ہوں گی جو اب تک نہیں ہوئی ہوں گی. مطلب جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ہم سب کچھ جان گئے، یقین جانیے کہ جب ہماری نسلیں، جو ہماری جو چھوٹی ابھی جو بڑھ رہے ہیں ہمارے سامنے، جب ان کا ٹائم آئے گا اور ہم بوڑھے ہو چکے ہوں گے، تو اس وقت جو کچھ چل رہا ہوگا یہ ہم بھی حیران ہوں گے، ہمارے بچے بھی حیران ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لہٰذا بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. اس ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اینتھنی بلنکن جو ہیں سعودی عرب کے دورے پہ پہنچ گئے ہیں، اور شہزادہ جو کنگ ہیں، کنگ کے بیٹے شاہ سلمان، محمد بن سلمان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کچھ مانے یا نہ مانے، ہم سے راضی ہو یا نہ ہو، دوستی کی بات کرے نہ پڑے، اوپیک کے اندر جو بھی کر رہے ہو کرو، روس کی بات مان دے تو مانو، سب کچھ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے تم کو بھی. لیکن کیونکہ بائیڈن سے آپ کی بات بن نہیں رہی تو وہ بھی ٹھیک ہے، اسرائیل قبول کر لو، ٹھیک ہے نا. ہم میں اپنے لیے آیا ہی نہیں ہوں، کیونکہ امریکہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو نفی کر کے بھی جو ہے، آپ یہ دیکھیے، یہ محبت کا پیمانہ دیکھیے کہ وہ اپنی ذات کو مار کے بھی اگر کسی کو خوشی دینا چاہتا ہے تو وہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل جو بھی کرنے جا رہا ہے وہ دنیا کو ہلانے جا رہا ہے. تو اللہ خیر کرے. آپ کو میں کل میں نے خبر دی ہے، کل میں نے کو میری ویڈیو دی ہے، اگر آپ کو ہوں، آپ کے پاس 10 منٹ ہوں تو ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. چلیے جی، دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا کے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ہمارا اپنی مرضی کا بنتا بھی نہیں ہے، IMF بنا کے دیتا ہے ہم کو. لیکن جدہ سے مکہ کا سفر کتنی دیر میں ہوگا؟ مطلب آپ نے کبھی تو جدہ کا سفر کیا ہوگا، جن لوگوں نے عمرہ کیا یا حج کیا وہ جانتے ہیں کہ جب آپ جدہ میں اترتے ہیں تو مکہ کتنی دیر میں پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مجھے اپنا سفر یاد ہے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے میں پہنچا تھا، اپنا سفر مجھے تو یاد ہے. تو اس کے بعد اب خبر دے رہا ہوں کہ جدہ سے مکہ کا سفر صرف 5 منٹ میں ہوگا. دنیا کی ترقی دیکھیے گا. یہ کیپسول ہے جو آپ کو 5 منٹ کے اندر آپ نے بیٹھنا ہے، اور یقین جانیے کہ آپ نے بیٹھ کے جو ہے نا اپنی سیٹ سنبھالنی نہیں ہے پراپرلی، اور آپ کو کہا جائے گا کہ اتر جائیں. 5 منٹ میں یہی ہوگا نا، 5 منٹ میں اور کیا ہوگا کہ یہاں آپ نے سیٹ پر برجمان ہوئے، تو میرے تو حساب سے اس میں سیٹ ہونی نہیں چاہیے میرے حساب سے، لیکن سیٹ ہے کہ آپ نے اندر جانا ہے اور باہر آنا ہے. سمپل 5 منٹ تو ہمارے یہاں جو ہے، ہمارے یہاں جو لائنیں بنتی ہیں اس کے اوپر ہم لوگ پتہ نہیں کیا کہ 3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. لیکن بہرحال ترقی وہیں ہوتی ہے جہاں پر ممالک خوشحال ہیں، حکومتیں اچھی چل رہی ہیں، اور لوگوں کے بینیفٹ کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں، ان کی خوشی کے لیے، خوشحالی کے لیے. مراعات کا اعلان، سبسڈیز، 5 منٹ میں جدہ سے مکہ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے دنیا بھر میں. جو بھی ہو رہا ہے خوش رہیے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے ملک کی صورتحال اچھی نہیں ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ.